بھی ایک مرتبہ صلی اللہ محمد پانچویں مرتبہ بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین ذرا بلند تر محمد. میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک سورہ ہے جس کا نام اللہ نے خود آل عمران نام رکھا. میرے بھائیوں، نام تب رکھا جاتا ہے جب عمران موجود ہو. اگر عمران اس وقت نہیں ہے جب قرآن بن رہا تھا تو پھر توحید نے آل عمران نام کیوں غور فرمائیں. رام نام حیدر، یہ نام رکھنا ہی دلیل ہے کہ جب قرآن خالق قرآن بنوا رہا تھا، محمد مصطفیٰ آل عمران بتا رہا تھا. میں کہوں گا اے اللہ، تو نے سورت کا نام آل عمران کیوں؟ معلوم ہوتا ہے یہ اتنا اہم نام تھا اور اس سورت کو نازل بھی مدینے میں کیا. آل عمران سورت دوسری بڑی سورت ہے بقرہ کے بعد جس کا نام آل عمران رکھا. نام اس لیے رکھا، کہا یہ ایک دو دن کا نام نہیں، جب تک قرآن رہے گا عمران رہے گا. جب تک قرآن ہے اسی آل عمران کی 164 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. اس میں خلاق جو عالم ارشاد فرمایا. دیکھیں یہ جیسے کہ جو مجالس ہوتی ہے اس میں وقت بھی محدود ہوتا ہے، پھیلا کے بات کریں گے تو ظاہر وقت لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں بتا دیا جائے کہ عمران کون ہے. لقد بات شروع ہو رہی ہے توحید کی. لقد جہاں نہ لفظوں کی کمی ہے، جہاں نہ علم کی کمی ہے، جہاں نہ حکمت کی کمی ہے، کسی شے کی کمی نہیں. وہ جس لفظ سے جس حرف سے اپنے قرآن کو شروع کر رہا ہے فرما رہا ہے لقد. لقد لیکن تصور ہی نہیں ہے کہ کل بھی کوئی لفظ ہوتی ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے کمال علمی میں
ایک بہت بڑی علمی صلاحیت، اصطلاح جسے کہتے ہیں نا، اور میرے علی پاس دیکھ لو میں وہ اس طرح پکڑا دوں۔ اللہ نے کہا میرے علم کا کمال یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک حرف لگائی ہے لام۔ تمہیں خبر بھی نہیں لام ہوتا کیا ہے؟ صحیح، لام، یہ لام ہے نا، لام۔ اللہ نے فرمایا میں نے اوپر لام کے اوپر ایک زبر لگائی ہے۔ زبر لگا کے بتایا یہ ہے کہ یہ زبر تاکید کے لیے ہے۔ ہوئے 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 غور نہیں فرما رہے، اے اللہ تو اللہ ہو کے بھی تاکید لگا رہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں پھر جملہ کہوں۔ اللہ نے کہا کیوں نہ میں تاکید لگاؤں، بے شک میں اللہ ہوں، جسے میں منوانا چاہتا ہوں جب اس کے لیے تاکید نہ لگاؤں تو تم پھر مانو گے کیسے؟ جب یہ زبر لام پر تاکید کے لیے آگے زبر لگی نا، لگی پہلے نہیں تھی، خیال کرائے، بعد میں لگی ہے یہ زبریں سے۔ جو ہی زبر لگی توحید نے فوراً کہا، زبر کے لگنے سے معنی بن گیا یقیناً۔ توجہ نہیں بنوا رہے، لطف لے ذرا، لغت کا لطف لے جو میں بیان کر۔ یقیناً، اے اللہ تو اللہ ہو کے یقیناً کہہ رہا ہے، تیری تو ہر بات یقینی ہے۔ فرمایا میں بے یقینوں کو یقین دلانا۔ غور نہیں فرما رہا، جو لوگوں کے آنے سے پہلے ان کے عقیدے جانے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ان بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ نے کیا لگائی؟ یقین۔ یقیناً، اور بات یقیناً یقیناً کون کہہ رہا؟ اللہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، یقیناً کے بعد پھر حرف قد لگائی، قد، کاف زبر دال، قد۔ قد یہ نہیں کہ ناپیا میں دے، یہ نہیں خیال کرے، قد عربی کی لفظ ہے قد۔ قد میرے بھائیوں 5 معنی کے لیے آتا ہے، جس کے حرفوں میں اتنے معنی ہیں، لفظوں میں کیا ہوئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک لفظ کہہ دوں میں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرا امام فرماتے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں۔ جس کے ایک حرف میں 70,000 معنی ہوں، خدا جانے پھر لفظوں میں کتنا ہوں، پھر آیات میں کتنا ہوں گے، ہم جملہ کہہ دوں صورتوں میں کتنا ہوں گے، جن کی صورتوں میں اتنے معنی ہوں، پھر محمد مصطفیٰ کتنا بڑا عالم ہو۔ بے شک عالم 14 ہے، کسی ان 14 میں سے رسول ہوتے ہوئے بھی رسول نے سلومی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تاکہ آج مسئلہ خلافت حل ہو جائے۔ میرے 6ویں امام کا فرمان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جو شخص ایک دفعہ یا علی سرکار کا نام لیتا ہے 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل عبادت اس کے نامہ مال میں لکھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے حساب کیا 6 مہینے کی اعتکاف کی عبادت 18 سال کی عبادت بنتی ہے۔ جس نے 18 سال کی بات لینے وہ جواب دے نعرہ حیدری۔ 18 اگر کہہ رہے ہیں تو پھر بھی جمع کریں تو 9 ہی بنتا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ماشاءاللہ جی صحیح فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں ابھی فرمائیں ایک جملہ میں کہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا لوگوں علی علیہ السلام کی مثال پورے عالمین میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔
جناب علی کی مثال پورے عالمین میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی، اگر یہی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ 3 مرتبہ علی علی کہے گویا پورا قرآن پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ پہاڑوں میں قرآن کے 3 سپاروں میں یہ بولو زور سے بولو جو بھی نعرے لگائے گا نجف مشرف جائے گا 5 نعرے کوئی نہیں ہے ڈبا منارہ دیکھیں ابھی صحیح نہیں کہا تسی اور کہہ لے جاؤں ساری موضوع شروع ہو جاؤں جو بھی نعرہ لگائے گا وہ نجف اشرف جائے گا۔ تو پھر دنیا سے میں یہی کہوں گا، یہی کہوں گا، اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ یہی مثال اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ اور جلدی سے بات کر دیں کیونکہ بات اچانک آئی ہے، اسی اچانک میں بھی اچانک کہتا ہوں۔ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ کعبہ میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف پہ جائیں تو دل باہر۔ کعبہ میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے۔ کعبہ میں جائیں میں کیا کہتا شاعری بولوں نہیں آتا، کعبہ میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ بتا کعبہ کا بھی کوئی لباس ہے؟ وہ جو احرام باندھتے ہیں یہی تو لباس ہے۔ پھر چھٹے امام نے بات آئی، ذرا یہ بھی میں بتاؤں، چھٹے امام علیہ السلام نے سورہ کافی کی 6 جلد میں فرمایا لوگوں کعبہ اور حرم بتایا، کعبہ اور حرم، حرم مجھے لغت آتی ہے بڑے کنٹرول سے میں پاستا ہوں، خدا گواہ کرنا کچھ اور ہو جائے۔ فرمایا جہاں کعبہ ہے نا، جو کعبہ ہے یہ تو کعبہ ہے نا، جو کعبہ کے چاروں طرف ہے یہ حرم ہے، کعبہ نہیں۔ جو باہر ہے نا چاروں طرف یہ حرم ہے، یہ حلوے والی خیال کرے، حرم ہے کعبہ نہیں۔ اس لیے پھر مثال تھی جو حرم میں ہے وہ کعبہ میں نہیں، جو کعبہ میں ہے حرم میں بھی ہے۔ خوش ہو، جو حرم میں ہے وہ کعبہ میں نہیں، جو کعبہ میں ہے وہ حرم میں بھی۔ اچھا کیسے بولا بابا کہتی آخر حرم سے گزر کے ہی کعبہ میں آئے گا۔ جو کعبہ حرم میں ہے وہ کعبہ میں نہیں ہے، جو کعبہ میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ پھر کہا جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو مومن ہے دریائی، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، جو مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جو حرم میں ہے حرم میں، وہ کعبہ میں نہیں، جو کعبہ میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ اور حرم کا فرق بتانے کے لیے اللہ نے کعبے پہ چادر ڈال دی، بتایا جو چادر کے نیچے ہے یہی کعبہ ہے، ادھر ادھر حرم ہے کعبہ نہیں۔ جو باہر ہے وہ حرم ہے کعبہ نہیں۔ چادر تطہیر بھیج کے کہا جو چادر کے نیچے ہے یہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے
لقد کے معنی یقین، اے اللہ 2 یقین تو نے لگا دیا، وہی بس لبی بس کر جاتے ہو ہم کہ تھوڑی سی منظر آگے میں بڑھتے لقد یقین من اللہ، یقین کے بعد جو پہلی لفظ آئی ہے پورے قرآن میں، یہ من اللہ، من کی لفظ پورے قرآن میں ایک کوئی ایک دوسری جگہ پورے قرآن میں من محمد والے محمد کی ذات پہ مرتب سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کو آگے غلام عباس صاحب آپ ایسے قصیدے سنائیں گے پھر یاد ہو جائے، آج بس ساری دعائی دیکھو نا، پہلی دفعہ دعا دے رہے ہیں، انشاءاللہ قصیدے بہت اچھے سنائیں گے آپ کو۔ اب من کے معنی احسان کے اللہ فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، کن پر احسان کیا؟ المومنین، کچھ مومنین پر، تمام پہ نہیں۔ اور بھی فرما رہا ہے یہ کچھ مومنین جھوٹوں کے وہ کون ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، جن پہ احسان کیا۔ المومنین، میرے الفاظ سے دیکھو، احسان سننے ادھر جائے گا، اللہ نے احسان کیا، المومنین، کچھ مومنین پر احسان کیا۔ ایک الجھے کے احسان کے لیے دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ احسان کس کی وجہ سے احسان بنا؟ غور نہیں فرما رہے، احسان اللہ دے رہا، اب کہتے دلیل کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہم ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، آج تک کسی مفسر نے، کسی مترجم نے ایسا ترجمے میں ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان مومنین میں اللہ نے احسان یہ کیا کہ ان میں اپنا خاتم المرسلین رسول بھیجا، ان جانوں میں سے ایک جان بنا کر۔ اس لیے رسول نے کہا علی تیری جان میری جان ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ جانشین وہ بنائے جس کا خون رسول جیسا ہے۔ احسان کیا، خیال کیا ایک بات کرنے لگا مجھے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، آنے پہنچی آنے آنے احسان کیا اللہ نے المومنین، مومنین پہ احسان کیا، کچھ مومنین پہ، جب ان میں رسول بھیجا۔ یہ جتنے آپ تشریف فرمائے میرے سامنے موجود ہیں، میں ایک لفظ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اے اللہ تو نے جو کہا اللہ نے احسان کیا، تو اللہ ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے احسان وہ کرتا ہے جو اللہ ہو۔ گالی نہیں سمجھ آئی میں کیا، احسان وہ کرتا ہے اس کا اللہ ہونا ضروری ہے۔ اے اللہ اللہ ہو کے احسان کیا، پھر مولا ہاتھ باندھ کے کہو اے اللہ احسان کا بدلہ بھی تو احسان ہے، یہ اللہ بھی نہیں اور تیرے اوپر انہوں نے احسان بھی کرنا ہے۔ غور نہیں فرمایا، احسان کا بدلہ احسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، حسر حقیقی احسان کا بدلہ ہی احسان ہے۔ تو نے تو اللہ ہو کے رسول بھیج کے احسان کیا۔ ان مومنین نے جو اللہ پہ احسان کرنا ہے، ان سارے میرے الفاظ سے دیکھ لیں، میں ایک بات بتا کے احسان کا بدلہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پر جو احسان کا بدلہ ہوگا، اس بدلے والے مرکز کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو علی کہاں سے ہوتا؟
کس نے احسان کیا؟ جناب ابو طالب نے احسان کیا۔ میں نے آپ سے فرمایا احسان کیا، کون سا احسان؟ نام تو آ گیا، احسان کون سا؟ احسان یہ تو مرکز احسان ہے، یہ نہ ہوتے تو احسان کی لفظ اللہ بھی نہ کہتا۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کسی بھی حال پہ کہا میں نے احسان کیا، چونکہ احسان کا بدلہ احسان، اور وہ احسان جو بدلے میں اللہ کا ہوگا وہ اللہ کے احسان کے بالکل برابر ہوگا۔ برابر نہ ہو تو احسان نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے ساتھ برابر کا احسان کرے اسے ابو طالب کا۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ کیا احسان کیا ہوا؟ بتا دوں جلدی سے۔ احسان یہ ہوا اللہ نے کہا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، نبوت کا اعلان کرنا ہے 40 سال میں۔ گل کر لو میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، پہلے شادی کر لو، اعلان نبوت بعد میں کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، اور نکاح ابو طالب سے پڑھوانا۔ نکاح ہوتا ہے شریعت پر، رسول کی شریعت میں جاری ہونا ہے 40 کے بعد۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ نکاح ہوتا ہے شریعت پر، پھر پڑھنے والا معاذ اللہ کافر نہیں ہوگا۔ نکاح کون کرے؟ دیکھیں میرا بھائی، رسول خود مالک شریعت ہے، مالک بانی شریعت کا بانی، جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چلنا پھرنا نظر کرنا فکر کرنا دیکھنا کہنا سننا، ساری شریعت کو روک کر اللہ نے کہا جس شریعت نے جس کے ذریعے آگے چلنا ہے ابو طالب سے نکاح پڑھوا۔ جناب ابو طالب نے بھی خطبہ نکاح جو پڑھا، آج تک سنت نبی میں وہ خطبہ نکاح رسول کی سنت نہیں، ابو طالب کی سنت ہے۔ جو بھی اپنے خطبے میں ابو طالب کا نام نہ لے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور بھی بڑھا سرکار ابو طالب نے کون سا خطبہ پڑھا؟ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی، میں ان بے خبر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب حمد سے خطبہ شروع کر رہے ہیں، ابھی حمد اترا نہیں۔ پھر مانو رسول کے علم کا وارث ہے ابو طالب۔ جب ابو طالب نے حمد پڑھا ہم شاعری برکہ ملنا خری میں لاکھ نام نہیں لینا، میں ویسے نہیں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے مقابلے میں نام لینا بھی معاذ اللہ توحید کی توہین۔ ہوئی کہ دوسری طرف برکہ تھا، برکہ ہی پھاڑ دو اور خدا کے لیے اس لیے جو برکہ ایسا نام رکھا پھاڑا بھی جا سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے نکاح کے نتیجے میں کون آیا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہو رہا ہے، رسول مالک شریعت ہے، مالک رسول نے خود لیکن پہلے ہوتا ہے ایجاب پھر ہوتا ہے قبول۔ ایجاب مانے مولوی ہر سارے مولوی ہوتے پھر پتا لگتا ہے
کوئی مولوی تو ہے نہیں. پہلے بی بی سے ایجاب لیا جاتا, پہلے بی بی سے ایجاب لیا جاتا. میں جملہ کہوں گا, اے اللہ تیری شریعت کا قانون اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے, رسول کا بھی نکاح ہو, بے شک بعد میں رسول کہے ہاں, پہلے جناب خدیجہ کا ہاں کہنا ضروری ہے. جس خدیجہ کی ہاں نے رسول کو رسول بنا دیا. یہاں کیسے لینی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے, خدیجۃ الکبریٰ سے ہاں لے, نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ طاہرہ. جناب ابو طالب کے نکاح میں نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ طاہرہ. تو میں جملہ ضرور کہوں گا, وہ بے خبر لوگوں, ابو طالب علیہ السلام کا رسول کا پہلا نکاح پڑھنے سے جناب سیدہ کا آنا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے, چار نہیں. کون سا بجا گیا میرا باپ؟ اب رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا. جلدی جلدی آگے طرف جلدی کرو. بسم اللہ. یہ آسان ہوئی سمجھ گئے, سن زیادہ لمبا نہیں کرنا. اب جناب اللہ نے احسان کیا, اب رسول پاک کو کیا کر کے مبعوث فرما کے. وہ خیال کرائے سے مفسرین بیچارے کیا کریں, پیچھے بیٹھ کے لکھتے ہیں. اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے جب رسول ان میں بھیجا. ابھی رسول مبعوث ہوئے ہیں, ابھی رسول نے تبلیغ نہیں کی, وہ پہلے سے مومن ہیں. پھر وہ مومن آمنو والے نہیں, وہ مومنین ہیں. آمنو والے ہم ہیں, پھر ہم جیسے کبھی بھی بارے سے رسول نہیں ہوتے. آمنو سے گئے فیل, مومنین کس میں آیا؟ رسول کس میں آیا؟ مومنین میں. معلوم ہے یہ وہ مومنین ہے جنہیں رسول نے نہیں کہا کہ مومن بنو. رسول تو بھی مبعوث ہوئے ہیں جو رسول سے پہلے مومنین ہے. وہ مومنین بڑی ساری کرتے سیانے بنائے, سیانے پھر سمجھ آئی ورنہ نہیں. ایک شخص جناب علی کے پاس آیا, اس نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ مولا امیر المومنین سے. مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار مسکراتے فرماتے ہیں اگر اس دیوار کو حکم دے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. جنہیں سمجھ نہیں آئی خدا واسطے میری بات سمجھنے میں بہت بڑی بات کرنے لگا. اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جائے وہ سونے کی ہو جائے. جب پوچھا تھا پوچھنے والے کی نظر تو امام کے چہرے پہ تھی کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. جب کہا نا اس دیوار سے کہے, ابھی اس کی نظر سونے مولا کی طرف تھی کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اس ہو جائے کی تصدیق جو اس نے کی, دیوار سونے کی ہو گئی. اب خوش ہو جاؤ, میں جملہ کہوں, خوش ہو جاؤ. دیکھیں میں جملہ کہنے لگا, خوش ہو جائے. یہی بات سمجھانی ہے آپ کو, خوش ہو جائے. اس دیوار سے کہے وہ سونے کی ہو جائے. اس نے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی. تعجب سے وہ آدمی کہتا مولا آپ نے دیوار کو کہا بھی نہیں کہ ہو جاؤ اور یہ ہو گئے سونے کی. صرف آپ نے تشریح میں کہا, حکم نہیں دیا. مسکرا کے فرماتے ہیں یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. خوش نہیں ہوئے بھائی بات ہے. پھر مانو اور خوش ہو گئے. معلوم ہوا جن مومنین میں رسول آیا ان میں 11 مومن ہیں, 12واں امیر المومنین. یہ رسول کے کہنے پہ مومنین نہیں بنے.
भेजा रसूलम मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जानों में से एक जान बना। ना होगी गर्मी, अब सारी होगी ये गर्मी, तुम्हारी गेट वेट हो रहे हमारी हमारी आपने हिसाब किया। मैंने उनसे कह दिया, उन्होंने मुझे कहा भी नहीं, देखने से मुझे पता लग गया नजर में क्या है। हमें खबर है बस। ये वो मोमिनीन है जो रसूल के कहने से पहले मोमिन है, जो रसूल की तबलीग से मोमिन ना बने वही मोमिनीन है। उसी के मरकज को अबू तालिब कहते, उसी को क्या कहते अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बस ये वाक़या तो अभी वहाँ ये वाक़या वो है। मैं चाहता हूँ ऐसे, ये तो अशरी का मौजूद है। मैं भी आप अफसोस होता है वक्त की कमी की वजह से। सरकार दो आलम ने फरमाया, चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाप भी अभी भी कहते थे, सरकार ने चचा जान मैं भी आपके साथ माल तिजारत लेकर शाम आपके साथ तिजारत करना चाहता हूँ, जिसकी तिजारत देख कर खुद मालिक तिजारत के लिए तैयार हो जाए। खुदा जाने वो कौन है रसूल खुदा, और जिस माल का ताजिर खुद मालिक शरीयत हो, अल्लाह जाने वो माल कितना पाक हो। माल तैयार हो के ये काफिला मक्के से निकला। जनाब अबू तालिब इस सरकर्दगी में काफिला निकला। अब यहाँ रिवायत है जब शाम के करीब पहुँचे, शाम जाते थे, उसके करीब एक राहिब का दैर था, माबद था, इबादत खाना। तो छत पे बैठा, सुबह निकला हुआ है। उसने देखा कि एक काफिला मक्के की तरफ से आ रहा है। खुश हो तरफ हो या खुश हो। उस काफिले पर एक बादल ने साया किया। कोई मुंतखब बादल है जिसे मुकर्रर कर दिया, बादल साए किया हुआ। बादल तो अपनी मर्जी पे चले जाए, लेकिन राहिब ने गौर से देखा कि काफिला चलता है जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से बादल भी चल रहा है। लगता है कोई है इस काफिले में। जब इधर इसने कहा कोई है इस काफिले में, फिर मैं जुमला कह दूं, जब भी किसी इस्लामी तहकीक की जस्तजू शुरू होती है वहीं से करम होना शुरू हो जाता है। इधर उसने कहा इनमें कोई है जिसके ऊपर बादल ने साया किया। अब करम ये हुआ, रसूल पाक पे जो साया था तो हुजूर काफिले से अलग हो गए। जो ये अलग हो गए, बादल उधर चलना शुरू हो गया। उसने कहा नहीं, यही शहजादा है जिसकी तरफ बादल चला गया है। अगर और कोई होता तो ये उधर न जाता। फिर आए उसमें बादल फिर चलना शुरू किया, फिर इधर चले गए इधर, तो फिर को बादल उधर चला गया। उसे यकीन हो गया कि इस शहजादे की वजह से, और मेरे आले पास लिखा है ये बादल इनके ऊपर छाया करने के लिए चल रहा है। जो ही कहा कि मैं मालूम करूं तौरात से ये बादल किस पे छाया करता है। अब जो तौरात खोली, तौहीद ने सफाई वही खोल दिया है। जिसकी किताब के सफ़े तौहीद खोले उसे मुस्तफा कहते हैं। उसने देखा कि लिखा हुआ है कि जो बादल जिस पे साया करेगा वो मोहम्मद मुस्तफा खातमुल मुरसलीन हो। खुश हो गया कि इसी में खातमुल मुरसलीन है। काफिला आ रहा है। अब देखा कि बराबर वो बादल आ रहा है। वहाँ जब पहुँचे सामने पड़ाव था। जब उतरा ना ये काफिला, ये जाके कहता है सरदार काफिला कौन? जनाब अबू तालिब ने कहा कि मैं खुदा गवाह है। देखे मैं मिंबर में बैठा,
طالب کا چہرہ دیکھ کر تعجب سے کہتا ہے یہ حسن آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ مجھے لگ رہا ہے سرکار نے فرمایا یہ حسن مجھے میراث میں ملا. اللہ میراث آج شارو کا جو کھانا ہے میرے پاس ہے. جناب ابو طالب نے فرمایا ہم کئی مرتبہ یہاں کے سامنے آتے آپ نے کبھی ہمیں نہیں کہا. قرآن کہتا ہے جو چیز میں نے آج دیکھی ہے پہلے بھی نہیں دیکھی. طے ہو گیا رات کو مغرب کے بعد آ جانا. مغرب کے بعد جب آئے نا جناب ابو طالب پہلے آئے دروازے پہ کھڑا ہوا. ہر ایک آتا ہے جاتا اندر جاؤ اندر چلے گئے. سارے جب آ گئے راہ وہی کھڑا ہے. جناب ابو طالب نے فرمایا نے کہو ہم آ گئے ہم آ گئے ہیں. وہ پیٹ کر کہتا ہے جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے وہ تو آیا نہیں. انہوں نے کہا وہ ہمارا امین ہے. امین مانتے ہیں مانتو کا امین ہے. کہتا ہے میں امین بھیجتا ہوں انہیں بھیجے. امین بھیجے گئے سرکار دو عالم آئے. جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے. وہ بھی سارے جتنے تھے سارے کھڑے ہو گئے. خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں گا. جو ہی بیٹھے نا رسول جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. میرا خیال اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. گود میں بیٹھ گئے جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. دنیا کو میں سبق سنانا چاہتا ہوں. جناب رسول خدا کا گود میں ابو طالب میں بیٹھنا ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا. رسول وہ کمال ہے اس کی زبان سے پڑھا ہوا لفظ قرآن بن رہا ہے. اور قرآن جب ہم نے مدون کر لیا بنا لیا اب اس قرآن کو بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. وضو آندے نا شکر ہے آدھے نہیں میں بغیر وضو کے ہم قرآن کے لفظوں کو چھو نہیں سکتے. جس کا پڑھا ہوا قرآن اتنا پاک ہو تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہو. کہوں اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے ابو طالب کتنا پاک. سودا میرا پتر راہب نے آ کے 7 مرتبہ طواف کیا. کعبے کا طواف کر کے نا کل سمجھ آنی تھی نہیں پھر لمبی نہ ہو جائے. بس طواف کر کے جناب ابو طالب کے قریب بیٹھے سرکار آ کے کہتا ہے ابو طالب مبارک ہو یہی خاتم المرسلین ہے. آخری لفظ کہہ دوں میں آخری لفظ یہی خاتم المرسلین ہے. جناب ابو طالب نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا صرف بادل دیکھا